الحمدللہ السلام المنان الغفار والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بعد نماز عشاء یہ جلسے پاک کا انعقاد ہوا، افتتاح ہوا، آغاز ہوا، اور یہ جلسہ الحمدللہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنے اختتام تک پہنچے گا انشاءاللہ. دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک جتنے بھی منبر نور کی رونق بنے ہوئے ہیں علماء کرام، سب اپنی جگہ اپنے انداز میں ایک ہیرا چمکتا دمکتا ہیرا ہے. اگر میں ایک کے بعد دوسرے تک پہنچوں تو بہت وقت درکار ہے، مگر میں کچھ نہ کہتے ہوئے سب کا احترام اور عزت کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ رب العزت مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عنایت فرمائے. سارا مجمع نبی کی محبت میں بولے یا رسول اللہ، اور ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. مجھے معلوم ہے کہ آج کا جلسہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قاری رفاعی صاحب قبلہ نے بڑی محنت محبت مشقت کے ساتھ یہ پروگرام سجایا، اور اتنا جلسہ شروع میں اتنا کامیاب ہے تو جب جوانی میں ہوگا تب کتنا کامیاب ہوگا ماشاءاللہ. اللہ رب العزت کہ ابتدا تو اچھی ہے، انتہا خدا جانے، دل میں درد طیبہ کا کیوں اٹھا خدا جانے. سبحان اللہ. آج یہ پروگرام قرآن پاک کی دستار کے تعلق سے مدرسہ گلشن مصطفیٰ، جس کے بانی مبانی قاری رفاعی صاحب ہیں، انہوں نے ایسی بستی میں آپ کی مدرسہ قائم کیا جس بستی میں بہت زیادہ ضرورت تھی مدرسے کی، بہت زیادہ ضرورت تھی ادارہ قرآن کی، بہت زیادہ ضرورت تھی علم حدیث مصطفیٰ کی، بہت زیادہ ضرورت تھی ایسے اجالے کی کہ جس اجالے کو پا کر لوگ غسل کو پہچانے، جس اجالے کو پا کر لوگ قرآن کو پہچانے، جس اجالے کو پا کر لوگ حدیث مصطفیٰ کو پہچانے، جس اجالے کو پا کر لوگ چلنے کا طریقہ سیکھیں، جس اجالے کو پا کر لوگ کھانے کا طریقہ سیکھیں، جس اجالے کو پا کر لوگ رہنے سہنے کا طریقہ سیکھیں، اسی طریقہ مصطفیٰ کو چہار دیواری مدرسے گلشن مصطفیٰ سے ایسا عام کیا جائے گا، ایسا پھیلایا جائے گا، ایسے بچوں میں مشہور کیا جائے گا کہ اس مدرسے کا پڑھنے والا بچہ جب مدرسے کے باہر نکلے گا تو بستی کے دیکھنے والے اس بچے کے سینے سے جب قرآن چمٹا ہوا دیکھیں گے، اس کی زبان پر جب سلام کا ورد دیکھیں گے، اس کے چلنے کے انداز سے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا انداز دیکھیں گے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جب رکن الدین سرائے کا مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو مدینے کا رسول اعلام کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت جلدی یہ پروگرام شروع ہوا. میری مجبوری تھی، میں جو پہلے ورنہ شاعر اہل سنت بہترین لہجے کے مالک جناب سیف اللہ سلطانی صاحب اور شاعر ثانی جناب اجمل رضا صاحب بہت بہترین آوازوں کے مالک یہاں ہیں، مولانا راغب رضا صاحب بھی، اور سب سے بڑی بات ہندوستان کے تمام قرہ الحمدللہ اپنی جگہ بہت کامیاب، مگر قاری بدر عالم صاحب ماشاءاللہ بہترین کامیاب. سبحان اللہ. بہترین کامیاب مجود القرآن. ساتھ ہی ساتھ قاری بلال صاحب قبلہ الحمدللہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک یہ ایسے ہیرو ہیں، یہ ایسے ہیرو ہیں. ہیرو اسے نہیں کہا جاتا جو ننگا ناچ سکھائے، ہیرو اسے نہیں کہا جاتا جو
جو تمہیں گندا مزاج دے، ہیرو اسے نہیں کہا جاتا جو تمہیں غلط طریقہ سکھائے، ہیرو اسے نہیں کہا جاتا جو غلط روش پہ چلائے، ہیرو اسے کہا جاتا ہے وہ خود بھی عشق مصطفیٰ کے چھانسے میں ڈل کر اچھی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ دے۔ بے شک بے شک۔ آج وقت کم ہے میرے پاس، اس لیے کہ مجھے جانا ہے، اور میں وعدہ کر چکا تھا قاری رفاعی صاحب قبلہ سے، میں حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت مجھے بولنے کی طاقت بخشے، آپ کو سننے کے ساتھ مجھے بھی آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سارا مجمع نبی کی محبت میں بولے یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، یہ نورانی مجمع، ماشاءاللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جب میرا نمبر آئے گا تو جو 4-15 لوگ 10-20 لوگ ہوں گے، مگر الحمدللہ آج اس جلسے نے ثابت کر دیا کہ نبی کے دیوانے وقت کے محتاج نہیں ہیں، جب نبی کا ذکر ہوتا ہے یہ پروانے سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آج یہ دستار بندی کا پروگرام ہے اور میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، توجہ ادھر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے حبیب اگر مانگیے مجھ سے تو علم مانگیے، اے مصطفیٰ اگر رب سے مانگیے تو علم مانگیے۔ پتہ چلا ہم کچھ مانگتے ہیں، آپ کچھ مانگتے ہیں، مگر اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے قل اے نبی ربی زدنی علما، تم مانگو مجھ سے تو علم مانگو، علم کی دولت مانگو، اس لیے کہ تم اگر دنیا کا مال مانگو گے تو تمہاری صبح کو ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اگر تم گاڑیاں مانگو گے تو چلنے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مکان مانگو گے رہنے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کھانا مانگو گے ایک دو ٹائم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مگر جانتے ہو جس طریقے سے کھانا 24 گھنٹے میں 3 وقت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ علم اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ علم صبح میں ضروری نہیں بلکہ صبح بھی ضروری ہے، دوپہر بھی ضروری ہے، شام بھی ضروری ہے، 24 گھنٹے ضروری ہے۔ ہر ایک لمحہ علم دین کی ہر ایک مسلمان کو ضرورت ہے، بغیر علم دین مصطفیٰ کے انسانیت مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے علم دین ہونا سب کے لیے ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ اندازہ لگائیں، علم مانگو، علم نبی سے اللہ فرما رہا ہے حبیب مانگو تو علم مانگو۔ علم انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جب بیٹھے نا تو ہمارا علم بتا رہا ہے یہ جلسہ مصطفیٰ ہے، سلیقے سے بیٹھو۔ ہم جو بول رہے ہیں نا علم بتا رہا ہے، بولو بولو نبی کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہم جب جائیں گے سوئیں گے تو بستر پہ سونے کے ساتھ انداز یہ لگائیں گے کہ کس کروٹ پہ سونا سنت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ یہ تمام باتیں علم سے متعلق ہے، مگر یاد رکھیے ہم سب کا یقین ہے، بولو اللہ کا قرآن سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ بولو دنیا کے علوم ایک طرف اور قرآن پاک کا علم، بولو یار آپ بھی قرآن پاک کا علم ایک طرف، قرآن کی ڈگری ایک طرف، تمام ڈگریاں ایک طرف۔ اچھا اس مجمع میں آنے والوں ایک بات مجھے بتاؤ، یہ جتنی تمام لوگ ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، اگر چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کچھ بھی ہو، بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی، سب لوگ تعریف کرتے ہیں، مگر جو مقام حافظ قرآن کا ہے نا، جو مقام قاری قرآن کا ہے، جو مقام عالم قرآن کا ہے، جو مقام ایک محدث کا ہے، وہ کسی کا مقام نہیں۔ بولو وہ کسی کا مقام نہیں۔ قرآن پاک افضل تھا، افضل ہے اور افضل، ارے بولو افضل تھا، افضل ہے اور افضل رہے گا۔ اچھا ہم قرآن کے صدقے میں ہم بھی افضل ہیں نا؟ بولو یار ہم قرآن کے صدقے میں ہم بھی افضل ہیں۔ ماشاءاللہ قاری رفاعی صاحب آ گئے، ماشاءاللہ آپ ہی نے دیکھ رہے ہیں، دیکھیے جتنے چہرے سے اچھے ہیں اتنے اندر سے بھی اچھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ اچھا ان کا ایک قدم یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے مدرسہ وہاں کھولا ہے جہاں ضرورت تھی۔ بے شک بہت اچھی بات ہے، اللہ معاف کریں، وہاں مدرسہ کھولا ہے جہاں مدرسے کی ضرورت تھی، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے۔ میں نے کہا قرآن افضل ہے اور قرآن کے صدقے میں ہم تمام بھی
افضل ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, قاری زیغم صاحب نے جب کہہ دیے تو سن لو, نا وہ تو ہے نا, ضروری ہے. ہاں ضروری ہے. محبت صبر جملہ سبحان اللہ. ہم افضل بولو, سبحان اللہ. آپ افضل. ارے بول دو یار, کوئی ڈر کیوں رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں ادھر ادھر کی بات نہ کرے, جلدی 10-15 منٹ تقریر کر کے میں چلا جاؤں, مگر آپ بولنے کے لیے تیار نہیں. محبت صبر جملہ سبحان اللہ. نبی افضل, قرآن کی تعلیم جو دل میں بسا لے وہ بھی افضل. آپ کہیں گے کیسے افضل؟ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں, اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ بات جلدی سے سمجھ میں آ جائے. جو جس سے تعلق رکھتا ہے, اگر گھٹیا چیز سے تعلق رکھے تو گھٹیا, اور اچھی چیز سے تعلق رکھے تو جتنی افضل چیز سے نسبت رکھو گے, اگر وہ چیز اتنی بڑی ہوگی تو اپنے متعلق کو بھی اتنا بڑا بنا دیتی. اب دیکھیں, بھٹے کو تو جانتے ہیں آپ, ماں بھٹا, اتنی چھوٹی جو چملی ہوتی ہے اس کی, ہاں کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ, ماشاءاللہ, کوئی بات نہیں, بہت بڑی چملی ہوتی ہے. بھٹے میں اینٹیں تیار ہوتی ہیں نا. اب مثال دے رہا ہوں, دیکھیے, جن کے پاس قرآن نہیں انسان تو وہ بھی ہے, جن کے پاس حفظ نہیں انسان تو وہ بھی ہے, جن کے پاس قرآن یاد نہیں انسان تو وہ بھی ہے, اور انسان وہ بھی ہے جن کے پاس قرآن ہے, انسان وہ بھی ہے جن کے پاس قرآن نہیں, مگر جس کے پاس تعلیم قرآن ہے وہ افضل ہے, جس کے پاس تعلیم قرآن نہیں وہ افضل نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا دیکھو, قاری رفاعی صاحب سے کہو, قاری رفاعی صاحب آپ اپنا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں, سنگ بنیاد کرانا چاہتے ہیں, دیوار بنانے کی ضرورت پڑے گی, پلر لگانے کی ضرورت پڑے گی, سیمنٹ سریا لگانے کی ضرورت پڑے گی, مگر قاری رفاعی صاحب ایک بھٹے پہ جائیے, 2 اینٹیں خرید کے لائیے, ایک ہی بھٹے کا مالک ہو, اینٹیں 2 ہو, مٹی بھی ایک ہو, سانچا بھی ایک ہو, کاریگر بھی ایک ہو, آگ بھی ایک ہو, سب کچھ ایک ہو, زمین بھی ایک ہو, علاقہ بھی ایک ہو, قیمت بھی ایک ہو, دونوں قیمت میں ایک, سانچے میں ایک, ملکیت میں ایک, مٹی میں ایک, ملکیت اور مالکیت میں ایک, مگر دونوں اینٹیں لے کے قاری رفاعی صاحب نے ایک اینٹ تو لگا دی اس جگہ پہ جس جگہ مدرسے میں نماز ہونا تھی, ایک اینٹ لگا دی وہاں جہاں لیٹرین بننا تھی. اب اس مجمع میں آنے والے بتاؤ, اینٹیں 2 تھی مگر جو پیشتاک میں لگ گئی ہم اس پہ اپنی پیشانی ٹیکیں گے, ہم اس پہ اپنا ماتھا ٹیکیں گے, مگر جو اینٹ لیٹرین میں لگ گئی ماتھا تو بہت دور کی بات, ہم اپنی انگلی بھی نہیں ٹیک سکتے. میں کہوں گا بھائی کیا بات ہے, اینٹیں تو دونوں ایک ہے, لانے والے بھی ایک ہے, قیمت بھی ایک ہے, مالک بھی ایک ہے. کہیں گے نا اینٹیں تو ایک ہے مگر نسبت بدل گئی, جس مٹی کو, جس اینٹ کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی ہم اس پہ اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں, اور جس چیز کو نسبت لیٹرین سے ہو گئی ہم اس پہ اپنی انگلی بھی نہیں ٹیک رہا. پتا چلا جس چیز کو نسبت اللہ کے کلام سے ہو جائے. اچھا یہ کرسی ہے نا, کرسی تو ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں, ایک پلاسٹک وہ ہے جس کی رحل بنا لو, رحل, ایک پلاسٹک کرسی کو کوئی سینے سے نہیں لگا سکتا ہے نا. لکڑی, یہ کرسی بنا لو لکڑی کی, ایک لکڑی کی کرسی جس پہ ہم بھی بیٹھیں تم بھی بیٹھو, اور ایک ہی کاریگر کی بنائی رحل, اس رحل کو چھوٹا سا بچہ قرآن سے لگا کے جب چلتا ہے نا, مدرسے میں بیٹھتا ہے تو قرآن کو بھی چومتا ہے اور اس لکڑی کو بھی چومتا ہے. سبحان اللہ. میں نے پوچھا بچے قرآن چوم, اللہ کا کلام ہے, مگر اس رحل کو کیوں چوم رہا؟ کہا نہیں تمہیں معلوم نہیں, رحل میں بھی جانتا ہوں لکڑی ہے مگر اسے نسبت قرآن سے ہو گئی نا. سبحان اللہ. یہ قرآن سے نسبت ہے, جس چیز کو, ایک لکڑی کو قرآن سے نسبت ہو جائے وہ لکڑی بلند و بالا ہو جائے, تو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے وہ کتنا بلند و بالا ہوگا. سبحان اللہ, وہ کتنا بلند و بالا ہوگا. اس لیے پیارے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے محبوب اگر مجھ سے مانگو تو علم کی دولت مانگو, علم دین مانگو, علم قرآن مانگو, علم حدیث مانگو. اور ایک بات برسر ممبر کہہ رہا ہوں, یاد رکھو, جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا کی سب کتابوں کو گڈھے میں دفن کر دو نا, سارا علم ختم. وکالت
بہت گھمنڈ ہے نا وکیل کو وکالت پہ، انجینئر کو انجینئرنگ پہ بڑا گھمنڈ ہے۔ مولوی حافظ کو تو کچھ گنتے ہی نہیں سمجھتے، یہ تو فالتو بچے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں ایک بات بتا رہا ہوں، جہاں بادشاہوں کی بھی اٹکتی ہے نا تو وہاں بھی یہ علماء ہی کام آتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جس جگہ جان پہ پڑتی ہے، تمہاری ہماری بیویاں گھر سے نکلنے لگے نا تو کوئی پردھان منتری مکھیہ منتری ہمارے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ اسے نکاح سے نکالنے کے لیے یا اندر رکھنے کے لیے پھر بھی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں عالموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہی بتائیں گے، ساری دنیا کی ڈگریاں کی کتابیں اکٹھا کر لو، اللہ نہ کرے زمین میں دفن کر دو، کوئی تعلیم سلامت، ارے بولو کوئی تعلیم سلامت، ہر کتاب پہ پابندی لگا دو، کوئی کتاب مشین پہ نہیں چھپے گی، 10-20 سال تک رہیں گی، ختم ہو جائیں گی، مگر یہ قرآن پہ پابندی لگا دو نا، اور لگائیں لوگوں نے پابندیاں لگائی، برطانیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا کے یورپ میں قرآن پر پابندی لگانے کے لیے قرآن میں گولیاں ماری گئی، قرآن پاک کو چلایا گیا، قرآن پاک کی بے عزتی کی گئی۔ وہ ظالم سمجھتے تھے قرآن چل جائے گا، قرآن کا پیغام مٹ جائے گا، وہ ظالم سمجھتے تھے قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کا پیغام ختم ہو جائے گا، مگر سن لو مسلمانوں، یہ مدرسے ہیں، قرآن پاک مشینوں پہ نہیں، ہم امت رسول کے سینوں پہ چھپا کرتے ہیں، مشینوں پہ نہیں، ہم امت مصطفیٰ کے سینوں پہ چھپتے ہیں۔ اگر تم ایک قرآن جلاؤ گے تو ہمارے یہاں ایک قرآن نہیں 10 حافظ قرآن پیدا ہو جائیں گے، 10 کو مارو گے 100 پیدا ہو جائیں گے، 100 کو مارو گے لاکھوں پیدا ہو جائیں گے، جب تک سینہ رہے گا قرآن کا پیغام زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کا پیغام زندہ رہے گا۔ آخر میں صرف وقت تو نہیں ہے مگر میں مثال دے رہا ہوں مدرسے کی اہمیت پر، انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، محبت سے بڑھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میں بتا رہا ہوں اختصار کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ جتنے بڑے ہیرو مدرسے نے نکالے نا، کسی بھی کالج نے اتنا بڑا ہیرو نہیں نکالا۔ جی اچھا اس سے بڑا ہیرو کون ہو سکتا ہے قاری صاحب جس پہ میرے مصطفیٰ کو ناز ہو؟ سبحان اللہ۔ بولو یار، میرے مصطفیٰ جس پہ فخر فرمائے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا۔ میں نے پڑھا یہ روایت 3 طریقے سے اختلاف کے ساتھ، امام شاذلی کے تعلق سے، امام راغب اصفہانی کے تعلق سے، 3 طریقوں سے روایت پڑھی ہے، سننا، اور میں بتاؤں گا مدرسے کتنی ضرورت کی چیز ہے، اور مدرسوں کے تعاون کرنے والے خود نہیں کرتے، جس سے رسول چاہتے ہیں اس سے کروا لیتے۔ سبحان اللہ، محبت سے بڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ امام شاذلی کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں، امام شاذلی بیان کرتے ہیں، علماء کرام کی توجہ کا طالب، بس 2-4 منٹ کی گفتگو۔ امام شاذلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت بیت المقدس میں تشریف فرمائے، محبت سے بڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ تمام نبی بیٹھے اور ان تمام نبیوں کی انجمن میں بیٹھنے کا انداز یہ تھا، مصطفیٰ نورانی تخت پر اور نیچے فرش زمین پر تمام انبیاء بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا بیٹھنا ہی بتا رہا کہ نبی میرے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ بیٹھے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا جو فرمان ہے علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، بے شک یا رسول اللہ کسی امتی کو حاضر کرو۔ محبت سے بڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کسی امتی کو حاضر کرو۔ توجہ، میرے آقا نے فرمایا اچھا موسیٰ میری امت کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ آقا نے حروف پیش کی امام غزالی کی، محبت سے بڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی کی روح پیش کی، اور جب امام غزالی آگئے نبی کے سامنے سلام کیا، موسیٰ نے سلام کا جواب دیا۔ امام غزالی سے موسیٰ نے پوچھا غزالی کون ہے؟ مصطفیٰ کے امتی، عالم دین۔ موسیٰ نے کہا اے غزالی تمہارا نام کیا ہے؟ محمد غزالی کہتے ہیں میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ، میرے دادا کا نام یہ، میرے اکڑ دادا کا نام یہ، میرے اکڑ دادا کا نام، ان کے دادا کا، ان کے دادا کا، ان کے دادا کا، ان کے دادا کا، اتنی لمبی لسٹ۔ موسیٰ جلالی تو تھے ہی، جلال آ گیا موسیٰ کو اور کہا ہے محمد غزالی میں نے سوال ایک کیا جواب بھی ایک دے دیتے، اتنی لمبی لسٹ کیوں بیان کی کہ میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ، میرے دادا کا نام یہ، میرے دادا کے باپ کا نام یہ؟ محمد غزالی کا جواب سنو، محبت سے بڑھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی سے نبی نے فرمایا غزالی جواب دو۔ غزالی کہتے ہیں موسیٰ اللہ کے کلیم جب کوہ طور پہ آپ گئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ،
اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے قالا ہیا عصایا اتوکئ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اب دیکھو توجہ، علماء کرام کی توجہ کا طالب، موسیٰ سے کہا امام غزالی نے، آپ سے اللہ نے پوچھا تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم بھی یہی کہہ دیتے میرا ڈنڈا ہے، مگر تم نے کیا کہی؟ یہ میرا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کے لیے چارہ لگاتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ موسیٰ سے امام غزالی نے کہا حضور نبی موسیٰ، اللہ نے تم سے صرف اتنا پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم تو کہہ دیتے ڈنڈا تھا، تم نے یہ کیوں کہا یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی یہ کرتا ہوں؟ تو موسیٰ بولے اے غزالی میں نے لمبا جواب اس لیے دیا تھا تاکہ موسیٰ کی اللہ سے بہت دیر تک بات ہوتی رہے۔ محمد غزالی کہتے میں نے بھی جواب لمبا اس لیے دیا ہے تاکہ مصطفیٰ کے سامنے موسیٰ سے میری ملاقات دیر تک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ المختصر، اب یہ ہیرو ہے، آخری جملہ بتا رہا ہوں، یہ مدرسے پہ سنانا چاہتا ہوں، محبت سے پڑھ دوں گا سبحان اللہ۔ سن لو آخری بات، یہ ہے محمد غزالی۔ اب انہیں پوچھو یہ کہاں سے بنے، کہاں سے آئے محمد غزالی؟ جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ ہیں غزالی۔ جانتے ہو ایک مدرسہ جو بغداد میں ہے، مدرسہ نظامیہ، مدرسہ 1000 طلبہ پڑھتے ہیں مدرسہ نظامیہ میں، اس وقت کی بات ہے۔ اور بادشاہ اپنے نظام الملک، ایک بادشاہ تھا جو اپنی جیب سے، توجہ آخری 2-3 منٹ کی گفتگو اور پوری تقریر کا مغز، محبت سے پڑھ دوں گا سبحان اللہ۔ بغداد میں ایک مدرسہ نظامیہ، اسی مدرسے نظامیہ میں بادشاہ اپنی جیب سے خرچ چلاتا تھا۔ نظام الملک نے سوچا یار مدرسے کا جائزہ لو، قاری رفاعی صاحب پڑھا رہے ہیں، قاری بدر عالم صاحب آ گئے، مولانا ناطق مولانا شعیب، قاری زیغم صاحب پہنچ گئے، اور جا کے دیکھو یار قاری رفاعی صاحب نے مدرسہ تو اچھا کھولا، دیکھو تو سو پڑھائی، دیکھو تو صحیح پڑھائی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ چلے گئے امتحان کے لیے۔ نظام الملک جو بادشاہ تھا اپنی جیب سے چلاتا تھا مدرسہ، ایک دن بھیس بدل کے کپڑے بدل کے مدرسے میں پہنچا، وزیروں کو لیا، دیکھے تو صحیح 1000 بچے پڑھ لیں، کہیں کھیل کود ہو رہا ہے یا پڑھائی ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم جب بادشاہ پہنچا نا مدرسہ نظامیہ میں تو ایک بچہ ملا، اور بادشاہ نے کہا نظام الملک نے اے بیٹے کیوں پڑھ رہے ہو قرآن؟ اس نے کہا میرے ابا وزیر ہیں، ابا مر جائیں گے تو وزیر میں بنوں گا، اس لیے عالم بن رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا غلط سوچ ہے۔ آگے گئے، ایک بچہ ملا، آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ میرے باپ شہر کے قاضی ہیں، ابا مر جائیں گے تو قضات بھاگی بھاگی پھرے گی، میرے ابا کی قضات مجھے مل جائے، اس لیے پڑھو۔ بادشاہ نے کہا غلط طریقہ اچھا نہیں ہے۔ سارے بچوں سے پوچھا، سب نے دنیا چمکانے کے لیے تعلیم کے لیے کہا مدرسہ بند کر دو، تالا لگا دو مدرسے میں، ایسے مدرسے کی مجھے ضرورت نہیں۔ جب بادشاہ آ رہا تھا نا تو آتے آتے جب دروازے کے قریب آیا نا، ایک چھوٹا سا بچہ چراغ جلا کے کتاب پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، چراغ جلا کے کتاب پڑھ رہا ہے۔ اور جب کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا، وزیر نے کہا حضور اس بچے سے بھی پوچھ لو۔ بولے کوئی ضرورت نہیں ہے، سب بچے ایسے ہی ہیں، مدرسے میں سب بربادی کر رہے ہیں، کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی۔ وزیر نے کہا حضور پوچھ تو لو۔ جب محمد غزالی وہ جو بچے سے کہا پوچھ تو لو، وزیر نے کہا پوچھ تو لو۔ بادشاہ نے کہا بیٹے سرا سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب تو دے دیا۔ پھر اس کے بعد بچے سے کہا بیٹے میری بات سن لو، تو بتا بچہ کیا کہتا ہے؟ اے آنے والے یہ میری پڑھائی کا وقت ہے، سبحان اللہ، یہ گفتگو کا وقت نہیں پڑھائی کا وقت ہے۔ کہا میری بات سن لو۔ بولے بات سنیں گے، ہم کون ہے پہچانو، ہم بادشاہ۔ بولے بادشاہ ہو گئے، تمہیں بادشاہت مبارک ہو، مگر یہ میری پڑھائی کا وقت ہے۔ اتنا کہا کچھ تو جواب دے دو، بتاؤ پڑھ کیوں رہے ہو؟ جانتے ہو اس بچے نے جواب کیا تھا؟ پڑھ کیوں رہے ہو؟ کہا کیوں پڑھ لیں؟ اگر مدرسے میں نہ پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان کہاں سے ہوگی، رسول اللہ کی پہچان کہاں سے ہوگی، نمازوں کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ عشق مصطفیٰ بسانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے دل میں بھی مصطفیٰ کا پیار آ جائے اور ساری دنیا کے دل میں عشق مصطفیٰ کا پیار آ جائے۔ جب بادشاہ نے اتنی بات سنی نا، کہا 999 بچے کو نہیں دیکھتا، میں اس بچے کی اچھائی کی بنیاد پہ پورے مدرسے کو آباد کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ 999 بچے کچھ بھی کرے مگر ایک بچہ ایسا بھی ہوگا تو مدرسے کا کام چلتا رہے گا۔ المختصر کہنا، وہ بچہ پتا ہے کون ہے؟ اسی بچے کا نام محمد غزالی ہے، سبحان اللہ، اسی بچے کا نام محمد غزالی ہے۔ قاری رفاعی صاحب کے لیے بڑا اچھا قدم اٹھائے ہیں، مدرسہ بنایا ہے۔ ان کے بچے اگر 50 بچے پڑھ لیں، آپ یہ مت سمجھو 50 عالم بنیں گے۔ اگر خدا کی قسم ایک بچہ بھی عالم دین بن گیا نا، ایک بچہ بھی عامل قرآن بن گیا تو انشاءاللہ جتنے لوگ تعاون کریں گے تعاون کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو قصدن صاحبن غلطی ہو حضور کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔